بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی یعنی حقیقت کی باتیں سننے پر ہر شخص قادر نہیں، اسی طرح عاشقوں کی کیفیات عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، یہ اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ اللہ وہ پاک ذات ہے، تمہاری سنتا ہے، اس کی تم ایک نہیں سنتے۔ بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانی میں ہو اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے سکون اور راحت میں ہوں۔ جو نیکی کر کے خوش ہوا اور گناہ کر کے پریشان ہوا، وہی تو مومن ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ بعض لوگ اپنے بارے میں تعریف سے ہی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین ہی لیتا ہے۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کے دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ جس کے پاس سخاوت اور حیا نہیں ہے، اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ مومن کے غیر مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں آتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ مجھے وہ نیند سے خالی راتیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ تڑپ کر خدا کو پکارنا آج بھی یاد ہے، مجھے وہ چمکتا ہوا چاند آج بھی یاد ہے، مجھے وہ ڈھلتی ہوئی ساری شامیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ انکہی باتیں آج بھی یاد ہے، مجھے وہ بے فکریوں کے زمانے آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ درد کے نئے نئے سجدے آج بھی یاد ہیں۔ جو باتیں میں ہونٹوں سے کہہ نہ سکا، وہ باتیں آج بھی یاد ہیں۔ جن خوابوں کی تعبیر مکمل نہ ہو سکی، وہ خواب آج بھی یاد ہیں۔ جو دعائیں یوں ہی ادھوری رہ گئی، وہ دعائیں آج بھی یاد ہیں۔ وہ تتلیوں کے زمانے آج بھی یاد ہیں۔ میرے آنگن کی شرارتوں سے بھری سرگوشیاں آج بھی یاد ہیں۔ بھولتا تو کچھ بھی نہیں، بس کچھ چیزوں کے ساتھ رہنے کی عادت سی ہو جاتی ہے۔ کچھ حقیقتیں نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ میں یہاں حقیقت سے مراد اللہ کی چاہتیں ہیں، اور جو اللہ کی چاہت تسلیم کر لیتا ہے، اس پہ صبر کے سب رنگ عیا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے اللہ اس کی چاہت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہے جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے یہ بلا وجہ ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے۔ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں کے پار، شہرک سے بھی قریب تر،
یہ ساری پہیلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہیلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالی نے اس سے بات چیت کر کے انس پیدا کرنے اور اس کی تکلیفوں اور شکایتوں کو سننے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے ہے۔ لہٰذا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے سامنے بیٹھنے، اس کو باتیں سنانے اور اس سے مناجات کرنے کی لذت حاصل کرنے کا دعوت نامہ ملا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ اندھیرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں تو بچوں کی عادت اپنائیں۔ بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے اور اسے نہیں دی جاتی تو رونے لگتا ہے، حتیٰ کہ اسے وہ چیز مل جائے۔ آپ بھی ایسے بچے بن جائیں اور اپنی ضروریات کا سوال کیجیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی، دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے، ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر۔ پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں، توکل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کا خوبصورت بنا سکتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کمان۔ شیخ اللہ کے مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ شیخ کون؟ شیخ وہ نہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، بلکہ شیخ وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو۔ اگر انسان میں خودی اور غرور ہے تو خواہ اس کے بال سفید ہوں، وہ شیخ نہیں۔ اگر اس کا بال برابر بھی اپنا وصف باقی ہے تو وہ دنیا دار ہے، عرشی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، صحت مند ارواح شکر۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔
جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ وہ اگر مہینوں کو سال میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔